بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا تعالیٰ کی اور ان گنت درود و سلام و محمد علیہ محمد کی ذات پہ۔ میں شاہ زنجانی آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں اور آج ایک بہت ہی اہم روحانی اور دنیاوی خدمات کا میں آپ سے تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ آج بڑی ایک پیاری محترم شخصیت جو میرے بھائیوں کی طرح مجھے عزیز ہیں، ریٹائرڈ میجر سید اصغر عباس حمدانی، یہ آرمی کے ریٹائرڈ اور جیک وہاں کی لا جو GHQ تھی اس میں ان کی خدمات رہی ہیں۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جو پیشہ ورانہ خدمات ہیں جو انہوں نے وطن عزیز پاکستان کو دیں، ریٹائرمنٹ کے بعد یہ چاہ رہے تھے کہ ریٹائرڈ ہو جائیں، لیکن انہیں اور کچھ میرے جیسے ان کے بھائیوں نے مشورہ دیا کہ آپ پاکستانی قوم کو، وطن عزیز کو خدمات انجام دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج اور ڈاکٹرز کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتے۔ تو آج میرے ساتھ سید اصغر عباس حمدانی صاحب ہیں۔ میں ان سے ان کا تعارف تو میں نے مختصر سا کرا دیا ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جناب، آپ نے فوج میں ایک طویل خدمات انجام دی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو جیک کا لفظ ہے عام پبلک تو نہیں سمجھتی، یہ جیک کیا لفظ ہے جی؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں زنجانی شاہ صاحب کا اور بالخصوص آئینہ قسمت ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ادھر بلایا اور یہ عزت افزائی دی۔ سر، جو جیک آرمی کہلاتا ہے، اٹ مینس جج ایڈوکیٹ جنرل۔ اچھا، ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہمارا لا کا۔ ہر ادارے کا ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے اس کی ایک لیگل وہاں پہ سیل ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ کہہ لیں، سیکشن ہوتا ہے، اور اس میں اس ادارے میں جو لا کوالیفائڈ آفیسرز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں تاکہ ملک کے قانون اور جو اس ادارے کے قانون کو لے کر چلتے ہوئے اپنے اپنے ادارے میں ڈسپلن کو قائم رکھا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی ڈفرینٹ کورٹ آف لاس میں کوئی بھی ہمارے کیسز ہوں تو ان کے لیے وہاں پہ پیش ہو سکیں۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا تعارف کرایا۔ تو فوج میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ اس کا یہ فیوچر پبلک کے لیے بھی اسے عام کیا جائے؟ میں تو بڑا خوش ہوں آپ کی اس سے جس نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تسبیح کا دانہ ہوں۔ تو بڑا یہ کریکٹ فیصلہ ہے۔ پاکستانی عوام اس کے لیے بڑی یعنی لوگ لیگلی مسئلے ہیں، لوگوں کے قانونی مسئلے ہیں، لوگوں کو مورلی سپورٹ چاہیے۔ تو ایز اے ایک ماشاء اللہ سید ویسے بھی قوم کا سردار ہوتا ہے۔ ایک تو سید ہیں، پھر آپ پاکستان ویسے بھی کہتے ہیں کہ فوجی ملک ہے، تو ایک ریٹائرڈ فوج کا پبلک کو سروسز دے، کیونکہ فوج کے لیے تو آپ نے بہت دی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ بڑا اعلیٰ اقدام ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ نام اور کیسے خیال آیا آپ کو اس کا، جو آپ نے نام تجویز کیا، اور اس کا فیوچر کیا ہے، مستقبل کیا ہے؟ شاہ جی، بہت بہت شکریہ۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل جانا۔ شاہ جی، سن 2022 میں ریٹائرمنٹ کے بعد پھر فوج کے ہی ایک ادارے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں نے 3 سال کا کنٹریکٹ پہ ان کو اپنی قانونی مشاورت کی خدمات دی۔ جی زبردست۔ وہاں سے جب آخری میرا کچھ ٹائم رہ گیا تو میں نے کہا، مختلف میرا ایک ہوتا ہے کہ مشورہ کیا دوستوں سے، تو ہمارے ایک یونٹ کے پرانے کرنل صاحب ہیں، وہ کافی عرصہ باہر رہے۔ تو کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا سسٹم ہے، اس سسٹم میں تھوڑے بہت ایسے فلاس تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ہرڈلز پیش آتی تھیں۔ ہمارے ہاں تھانہ کچہری اس چیز کو تھوڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایک سٹیزن کی پروٹیکشن یہ لازم و مظلوم ہے جی، بلکہ پاکستان ہندوستان میں ممکن ہے، لیکن بیرون ملک تو اسے بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہاں پہ اچھا، یہ بڑی ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ فوج کا ایک لوگوں کو ایک اس کا ہے، پھر پولیس ہے، پھر سول ادارے ہیں، تو ان کے مسائل پبلک میں تو ہوتے ہیں۔ تو ان مسائل کو جو آپ کا مجھے گفتگو ہم پروگرام سے پہلے جو کر رہے تھے،
میں بڑا اچھا اس سے تاثر ملا کہ پبلک کو جب آپ کا ویژن جائے گا کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ پبلک کو ہر طرح کی سروسز دیں گے، کسی کو تھانے کچہری کا مسئلہ ہے، کسی کو کورٹ کا مسئلہ ہے، کسی کو پولیس کا مسئلہ ہے، کسی کو ٹریفک کا مسئلہ ہے، کسی کو جناب LDA کے یا چونکہ لاہور ہے یا ڈیفینس کی جو اتھارٹی ہے اس کے جو چلان آ جاتے ہیں، اور طرح کی جو لوگوں کی پریشانیاں آ جاتی ہیں، چوریاں چکاریاں ہوتی ہیں، تو ادارے بھی پبلک کو گھروں والوں کو تنگ کرتے ہیں. تو بڑی آپ نے مجھے بتایا، میں بڑا خوش ہوا کہ آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ لوگوں کے سارے مسائل حل کریں گے. ہماری بہنیں بیٹیاں یا جو فیملیز بیرون ملک ہمارے بہن بھائی گئے میں جو خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، انہیں کوئی نوٹس آ جاتا ہے تو ڈور سٹیپ پہ آپ ان کی مشکلات حل کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ جو خوشبو ہے پاکستان میں اور بھی پھیلے گی، اور لوگوں کو یہ پرووائڈ کریں گے. اور ایک فوجی ویژن، سول ویژن، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھتری کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو اسٹیپ شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت عرصہ پہلے لوگوں کو شروع کرنا چاہیے تھا. تو بہت ہی آپ نے اس کی منیمم سی فیس رکھی ہے منتھلی یا جو بھی سالانہ ہے، اور لوگوں کو اتنی بڑی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو میں تو آپ کو پروگرام کے اختتام نہیں بلکہ پہلے ہی مبارکباد دیتا ہوں. جب لوگوں کو آپ کا ویژن سمجھ میں آئے گا تو وہ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ تسبیح کے دانے کی طرف جڑ جائیں گے، کیونکہ یہ خلق خدا کی خدمت ہے. اور آپ کا جو مشورہ لا ہاؤس ہے، اور مشورہ کرنا میں ایسی سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جنگ خندق کے موقع پہ سلمان فارسی سے اللہ کے رسول نے مشورہ کیا، مجلس شورا ہے. تو یہ زبردست قسم کا آپ کا مشورہ لا ہاؤس ہے جو رجسٹرڈ بھی ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں پنجاب بار کونسل سے. اور امید ہے کہ جب آپ اپنی خدمات پیش کریں گے لوگ جوگ در جوگ آپ سے آ کے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل شاہ جی، یہاں پہ میں سب کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نام ہے، یہ مشورہ لا ہاؤس، اس کے اندر جو روحانیت ہے، اور اس نام کو میں آپ کا ہی شکریہ ادا کروں گا کیونکہ یہ نام آپ نے میرے لیے چنا. میں تو ایک لا ہاؤس، ایک قانون کا ایک لیگل پلیٹ فارم بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کو جو نام مشورہ دیا قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ سر اعزاز آپ کو جاتا ہے. میجر عبدانی صاحب، یہ کچھ خدا کی طرف سے بھی نا کہ کو بائی ڈیزائن چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. میری جو کہ خدمات ہیں روحانی اسٹرالوجیکل، آپ مجھے لگتا ہے گزشتہ سال آپ تشریف لائے جب آپ ریٹائرڈ ہونے والے تھے، تو آپ نے مشورہ مجھ سے مانگا تو میں نے آگے سے جو مجھے علم الاداد روحانیت میں سمجھ آئی ہے کہ یہ وہ نام ایکچولی ایک بہت بڑی برکت والی بات ہوتی ہے، اور اچھا نام رکھنا سنت رسول خدا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نام کی برکت سے یقیناً آپ خلق خدا کی خدمت کر پائیں گے، چونکہ خدا آسمان سے اتر کے نیچے نہیں آتا، وہ بندوں کو چن لیتا ہے اور بندے خلق خدا کی خدمت کر رہے ہوں گے. آپ ماشاءاللہ ایک تو ریٹائرڈ فوجی ہیں، آپ کا گھرانہ بھی ماشاءاللہ سارا فوجی ہے، پھر آپ فوج کی یونیفارم کے بعد ابھی جو سول یونیفارم میں، بلکہ آپ ایڈوکیٹ لا یونیفارم پہنی ہوئی آپ نے، اور پاکستان بھر کی کورٹ کچہریز میں آپ نے ماشاءاللہ خدمات انجام دی ہیں. تو آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ سرپرستی میں یا آپ کے تعاون سے خلق خدا کو زیادہ فائدہ پہنچے گا، لوگوں کو حوصلہ ملے گا. ایک ریٹائرڈ فوجی اور ایک لائر جیک جس نے GHQ میں خدمات انجام دی ہیں، وہ پبلک کے لیے یعنی اعلیٰ سے ادنا لیول پہ بھی لوگوں کی خدمت کے لیے آپ نے حامی بھری ہے. اور آپ کی جو ٹیم ہے میں اسے مبارکباد دیتا ہوں، اور یقیناً خلق خدا کی خدمت آپ کریں گے، اور یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی اداروں کو چلانے کے لیے کوئی معمولی سی فیس آپ نے رکھی ہوگی، یا جو بھی رکھی ہے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خلق خدا کی آپ کی جو خدمت کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہوگا. اسی طریقے سے جس طرح عبدالستار ایدھی نے ایک شمع روشن کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اور طرح کا کام تھا، لیکن لوگوں کو آج کل کورٹ کچہری کے اور حکومتی اداروں سے بہت سارے مسائل ہیں، تو آپ نے اس کو حل کرنے کا حامی ٹھانی ہے، حامی بھری ہے. تو یقیناً خلق خدا کو اور پاکستانی قوم کو، اور جس شہر میں بھی آپ کی برانچ ہوگی وہاں کے مقامی لوگوں کو اس سے آپ سے فیض ملے گا. اور میری دعا ہے کہ آپ کی برانچز پورے پاکستان میں پھیل جائیں. آمین شاہ جی. شاہ جی، ہم مختلف فیزز میں شروع کر رہے ہیں. جی سب سے پہلے ہم نے راولپنڈی اسلام آباد کو چنا، جی ساتھ ساتھ کراچی میں بھی ہماری ایک برانچ اوپن ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ
2-4 مہینے کے اندر لاہور میں بھی ہو جائے گی. تو پہلے ہم بڑے شہروں کو کور کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین کاظمی شاہ صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے اور انہوں نے بھی ہمیں ہماری بھرپور ہمارا ساتھ دینے کے وعدہ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اوورسیز جو اپنے پاکستانیز ہیں ان کے جو انہیریٹڈ لینڈز کے یا پراپرٹیز کے وراثتی لوگوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بہت مسائل ہیں، لا کے، ریونیو کے، پٹواریوں کے، کورٹ کچہری کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ سر آپ کی توفیقت میں اضافہ کرے. میجر سید اصغر عباس حمدانی صاحب ماشاءاللہ آپ ایڈوکیٹ ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے مشورہ لا ہاؤس بنایا ہے یہ بیسیکلی اس میں آپ کیا خدمات پرووائڈ کریں گے، سروسز آپ کی کیا ہے، اس کے بارے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں آپ روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا زنجانی شاہ جی کہ مشورہ لا ہاؤس، جس کو عام ورڈز میں ہم نے MLH اس کا مخفف رکھا ہے، مشورہ لا ہاؤس پاکستان میں ایک نئی جدت کے ساتھ کام کرے گا. ہاں ماشاءاللہ، یہ بالکل میں نے بھی یہ محسوس کیا. جی شاہ جی، زنجانی شاہ جی، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہم نے ایک ٹیم بنائی. ٹیم میں ہم نے جو پرانے ہمارے ریٹائرڈ جج صاحبان، سپریم کورٹ کے اچھے وکلاء، ہائی کورٹ کے اچھے اور جو کمپیٹنٹ وکلاء ہیں ان کو، اور سب سے بڑی بات جو میں نے اپنے استادوں کو اپنے ساتھ رکھا کہ وہ یہاں پہ بھی میری جو ہے تربیت فرمائے. سر یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، بڑی اعلیٰ بات ہے. میرے اس مشورہ لا ہاؤس کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر فراست علی اوان ہیں، جو جیگ ریٹائرڈ ہیں، جیگ آرمی سے. اور اس کے ساتھ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں وہ ہیں بریگیڈیئر ریاض علی قاضی، ماشاءاللہ اگین جیگ سے ریٹائرڈ ہیں. یہ دونوں ہستیاں میرے استاد ہیں اور میں نے ان سے ہی سیکھا ہے. اور میں جب اس نیا ایک نیا آئیڈیا، نیا خیال چل رہا تو میں نے ان استادوں کو دونوں کو اپنے ساتھ اپنے لیے ایسا میرے رہنما کے طور پہ ہیں وہ. تو سر بیسیکلی جو ہم نے مل کے یہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک ویب بنا رہے ہیں جس پہ پچھلے 3-4 مہینے سے کام ہو رہا ہے. ٹھیک. اس کے اندر ایک اپنی اپلیکیشن ہوگی جو ہر بندہ جو یہاں پہ پاکستان کا چاہے سٹیزن ہے پاکستان میں یا اوورسیز پاکستانی ہے اس تک وہ پہنچ جائے گی. اگر وہ اس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کرے گا، رجسٹر کرنے کے بعد وہ ہمارا ممبر بن جائے گا. جب وہ ہمارا ممبر بن جائے گا یعنی آپ سمجھیں کہ اٹس لائک اے لیگل کلب. اس کلب کی یا اس مشورہ لا ہاؤس کی جب ممبرشپ جس کو مل جائے گی تو ان ممبرس کے لیے ہم مختلف سہولیات، قانونی سہولیات میں یہ کریں گے. جس سے سب سے بڑی سہولت میں یہ کہوں گا کہ ہم ہمیشہ کے لیے ان کے فیملی لائر کا کردار ادا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہ جی میں دو آپ سے چونکہ پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی پروگرام سے پہلے، میں 2 لفظوں میں ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں میں بتانا چاہوں گا کہ میں جو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو آپ کی مشورہ لا کلب، مشورہ بیسیکلی سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں مشورہ کر رہے ہیں، جو آپ کے مشورہ لا کلب کا ممبر بن جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ساری پریشانیاں ختم انشاءاللہ، اور اس کی پریشانیاں آپ حل کریں گے پاکستان کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ ٹیکس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پراپرٹی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی کورٹ کچہری پٹواری کا مسئلہ ہو، چاہے وہ تھانے کچہری کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ٹریفک کے چلانوں کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی پنچایتی مورلی جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں اس نتیجے پہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ ان کے ایک فیملی لائر بن کے، ان کا فیملی ممبر بن کے، ان کے گھر کے فرد بن کے ان کی ساری پریشانیاں آپ حل کریں گے. میں نے تو یہ نتیجہ نکالا. بالکل آپ نے زنجانی شاہ صاحب بالکل صحیح نتیجہ نکالا. یعنی ایک چھتری کے اندر انڈر ون امبریلا تمام جو زندگی کے قانونی مسائل ایک سٹیزن کو پیش آتے ہیں وہ ہم ان کا حل ان کو دیں گے. ماشاءاللہ. سر عبدالعلی صاحب میں آپ کی باتوں سے بڑا مجھے تقویت ملی ہے. ہمارے جو ناظرین ہیں میں ان سے کہوں گا کہ یہ مشورہ لا کلب کے ممبر بنیں، انہیں ویب سائٹ ان کی آنے والی ہے وہ دیکھیں، نمبر جن کے نیچے آ رہے ہیں رابطہ کریں. اور ان کی کوئی لمبی چوڑی فیسیں بھی نہیں ہیں چونکہ وکلا ہمارے بہت زیادہ فیسیں بھی لیتے ہیں، جسے ایک میں سمجھتا ہوں کہ کسی
دینی کام کرنے والے کو بھی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے خدمت، اس کی بندہ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ان کی کم ممبرشپ فیس ہے، انہیں جوائن کریں. انہیں جوائن کرنے کے بعد آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں تو یہ ساری ذمہ داری ان کی بن جاتی ہے کہ آپ کے جتنے بھی لیگل میٹرز ہیں وہ حل بھی کریں، آپ کو اچھا مشورہ بھی دیں. اور مجھے ایک بات کی بڑی تقویت ہے کہ یہ چونکہ سید زادے ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، اور سید زادہ لوگوں کے لیے دعا بھی کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے. بے شک. تو میری خدمت دعا کرنے کی، ان کا کام دعا کے ساتھ بھی آ گیا ہے. اور پھر یہ فوج کے ساتھ پاکستان میں، جب سے پاکستان بنا ہے تو فوج کا ایک مورل ہے پاکستان میں. تو یہ جو کہ ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں جا کے ان کے فوج کے لا کو بھی سمجھتے ہیں اور سول لا کو بھی سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی چھت تلے، ایک ہی امبریلے تلے یہ پبلک کی جو ان کے ممبرز بنیں گے، بہن بھائی، یہ سب کی خدمت کریں گے. اور خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز ہمارے بہن بھائی، ان کے اگر کوئی پاکستان میں مسائل ہیں تو انہیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے یقین ہے کہ یہ سید زادے ہیں، میں انہیں برسوں سے جانتا ہوں، یہ جو کمٹ کریں گے اس پہ انشاءاللہ ان کو آن کریں گے. اور میری دعا ہے کہ سائل بھی ان سے خوش ہوگا، اور یہ جو خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. سید صاحب جب فردر کو خدمات انجام دیں گے تو ہم انہیں دوبارہ یاد کریں گے اور دوبارہ بتائیں گے کہ انہوں نے اس منیمم عرصے میں خلق خدا کی کیا خدمت کی ہے.